بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 95 میں اذان سن کر دہرانے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اذان و اقامت کے احکام کو بیان کرتے ہوئے اذان سن کر دہرانے کے بارے میں بحث کی جائے گی۔ نماز کی حالت میں اذان سنے تو دہرانے کا کیا حکم ہے؟ نماز میں حی علات کو دہرانے سے منع کیا گیا ہے یا نہیں؟ دہرانے کا وقت کیا ہے؟ اذان سنتے وقت دوسرے کلام کو ترک کرنے کا حکم کیا ہے؟ متعلقہ فروعات اور احادیث کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا والحکایۃ لغیر المؤذن اذا سمع کما یقول المؤذن وان کان فی الصلاۃ الا الحیعلات فیہا فیبدلها بالحوقلۃ ولو حکاها بطلت لانها لیست ذکرا وکذا یجوز ابدالها فی غیرها ووقت حکایت الفصل بعد فراغ المؤذن منہ او معہ۔ نماز کے لیے اذان و اقامت جو کہی جاتی ہے تو اس کے احکام پر گفتگو ہو رہی ہے، اور یہاں پر اذان کے مستحبات کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا یستحب الحکایۃ لغیر المؤذن، یعنی جو بندہ خود اذان نہیں دے رہا لیکن اذان کو سن رہا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے الحکایت، اس کو دہرانا۔ اذا سمع، جب اذان کی آواز کو سنے تو دہرائے، کما یقول المؤذن، جس طرح اذان دینے والا کہتا جائے یہ بھی اسی طرح اس کو دہراتا جائے۔ وَإِن كَانَ فِي الصَّلَاةِ، اگرچہ نماز کی حالت میں بھی ہو تب بھی اس کو چاہیے کہ اگر اذان شروع ہو جائے تو پھر اس کو دہرانا چاہیے، نماز کے اندر بھی دہرانا چاہیے۔ إِلَّا الْحَيْعَلَاتِ فِيهَا، مگر نماز میں جب اذان کو دہرائے گا تو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل کو نہیں دہرائے گا۔ فَيُبْدِلُهَا بِالْحَوْقَلَةِ، حی علی الصلاۃ وغیرہ کو حوقلہ کے ساتھ بدل دے گا۔ حوقلہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی ذکر پاک کے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے ساتھ اس کو بدل دے گا۔ ولو حکاہا بطلت، لیکن اگر حی علی کو اسی صورت میں دہرائے، حی علات چونکہ یہ کیا ہے جمع بھی ہے اور حی علی بھی وہ لفظی طور پر مؤنث ہی ہوتا ہے، پس اگر دہرائے حی علی کو اسی کی صورت میں اور اسے نہ بدلے حوقلہ کی صورت میں، باطلت، تو نماز کے اندر اگر اس کو دہرائے گا تو پھر یہ باطل ہو جائے گی۔ لأنہا لیست ذکرا، چونکہ حی علی جو ہوتا ہے یہ ذکر نہیں ہے بلکہ اس کو بدل دینا چاہیے ذکر میں، جو کہ حوقلہ یا اور جو ذکر پاک ہوتے ہیں۔ وَقَذَا يَجُوزُ إِبْدَالُهَا فِي غَيْرِهَا، اسی طرح جائز ہے کہ حی علی کو بدل دے کسی اور ذکر میں۔ حوقلہ، اسی طرح تحلیل ہوتی ہے، تسبیح ہوتی ہے، کسی چیز میں بھی جو ذکر ہوتی ہے اس میں بدل دے۔ وَوَقْتُ حِکَایَتِ الْفَصْلِ بَعْدَ فَرَاغِ الْمُؤَذِّنِ مِنْهُ أَوْ مَعَهُ، مؤذن کی اذان کی آواز کو سن کر اس کو دہرانا مستحب ہے، لیکن جب وہ ایک فاصل کو پڑھتا ہے، تکبیر پڑھتا ہے، شہادت توحید پڑھتا ہے، شہادت رسالت پڑھتا ہے، تو اس کو کس وقت دہرانا ہے؟ فرماتے ہیں ایک فاصل کو دہرانے کا وقت بعد فراغ المؤذن منہ، وہ ہے کہ جب اذان دینے والا وہ فاصل کہہ چکے اور اس سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد اس کو دہرائیں۔ او معہ، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جوں جوں مؤذن اس کو پڑھتا جا رہا ہے دہرانے والا بھی اس کو ساتھ ساتھ پڑھے۔
تو یہ جو مستحب، جب انسان اذان دینے والے کی آواز کو سنے تو اس کو اذان کو دہرانا چاہیے، اس پر تمام علماء امامیہ کا اتفاق ہے اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح محمد ابن مسلم کوفی جو کہ جلیل القدر ثقہ فقیہ قسم کے راوی اور معتمد راوی تھے، امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سمع المؤذن یؤذن قال مثل ما یقوله فی کل شیء، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مؤذن کی اذان کو سنتے تھے تو جس طرح وہ کہتا تھا اسی طرح آپ بھی اس کو دہراتے تھے، یعنی نبی اکرم کی سیرت موجود ہے، آپ کا طریقہ کار موجود ہے، یہ سنت ہے۔ وسائل الشیعہ باب 45 ابواب اذان و اقامت میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور محمد ابن مسلم کی ایک اور صحیح و سند روایت ہے اور امام باقر علیہ السلام سے ہی ہے، فرمایا لا تدعن ذکر اللہ عز وجل علی کل حال، اللہ کے ذکر کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وَلَوْ سَمِعْتَ الْمُنَادِي يُنَادِي بِالْأَذَانِ وَأَنْتَ عَلَى الْخَلَا فَاذْكُرِ اللَّهَ وَقُلْ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ، اگر آپ اذان دینے والے کو سنتے ہیں بے شک بیت الخلاء میں ہی ہوں تو ذکر خدا کرنا چاہیے، اور جیسا مؤذن پڑھتا جاتا ہے ویسا اس کو پڑھنا چاہیے، یہ بھی اسی باب میں ہے۔ ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرق نہیں ہے کہ وہ اذان اعلامی اور اعلان والی ہو یا نماز جماعت یا فرادہ کے لیے وہ اذان کہے۔ اور یہ جو اذان کو دہرانا ہے یہ بہت زیادہ فاصلے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یا تو ساتھ ساتھ اس کو پڑھتا جائے یا پھر جب وہ ایک فاصل کو پڑھ لے تو اس کو پھر دہرا لے۔ ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرق نہیں ہے کہ اذان کو دہرانے والا نماز کی حالت میں ہو یا نماز میں نہ ہو، بلکہ امام کا جو فرمان ہے کہ ذکر اللہ کسی حال میں چھوڑنا نہیں چاہیے، وہ نماز کو بھی شامل ہے اپنے عموم کے ساتھ۔ تو یہ جو فتویٰ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے مبسوط میں دیا ہے اور خلاف میں دیا ہے، اور علامہ حلی نے تذکرۃ الفقہاء میں اور نہایت الاحکام وغیرہ میں، کہ نماز کی حالت میں اذان کو نہیں دہرانا چاہیے اور اس کا دہرانا مستحب نہیں ہے، اور انہوں نے دلیل بھی دی ہے کہ چونکہ نماز میں جو نماز کی طرف توجہ کرنی ہوتی ہے وہ اہم ہے اس اذان کو دہرانے سے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، چونکہ اذان کو جو دہرانا ہے یہ نماز کی توجہ کے منافی نہیں ہے، چونکہ یہ سارے ذکر الہی ہیں۔ ہاں ایک جماعت نے نص قائم کی ہے کہ نماز کے اندر حی علی کو تبدیل کرنا ہے حوق علی کے ذریعے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل وغیرہ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ورنہ نماز باطل ہو جائے گی، چونکہ حی علی جو ہوتے ہیں یہ ذکر میں سے نہیں ہوتے بلکہ کلام آدمی ہوتے ہیں، اور اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور یہ ذکر الہی نہیں ہوتے کہ جو نماز میں بھی جائز ہوں۔ پھر ظاہر ہے کہ اذان کو دہرانے کے استحباب میں فرق نہیں، چاہے اذان دینے والا مرد ہو یا عورت ہو، اگرچہ کہ اس کا سننا حرام بھی ہو، چونکہ عورت کی آواز کو اجنبی کے لیے سننا حرام ہوتا ہے، لیکن دہرانے کے عنوان سے پھر وہ کیا ہے، چونکہ اذان کی آواز سن رہا ہے تو پھر اس کو دہرانے کے عنوان سے مستحب قرار دیا جائے گا۔ اور ایک جماعت نے اس حکایت اور دہرانے کو فقط اذان مشروع کے ساتھ مختص کیا ہے، چونکہ انصراف یہی ہوتا ہے اور یہ نظریہ قوت سے خالی نہیں ہے، اور مستحب نہیں ہے مکروہ اذان کو دہرانا، چونکہ اس کا بھی انصراف اذان مستحب کی طرف ہوتا ہے، جیسے عرفہ، جمعہ اور عشاء مزدلفہ جو ہے اس کی اذان کو کہنا مکروہ ہوتا ہے، عرفہ اور جمعے کی عصر کی اذان کو اور مزدلفہ کی عشاء کی اذان کو کہنا مکروہ ہوتا ہے، تو اس کا حکایت بھی مستحب نہیں ہوگی۔ اسی طرح
غیر ممیز بچے کی اذان کو بھی دہرانا وہ اس باب میں شامل نہیں ہوگا۔ پھر نصوص اور فتاوی سے ظاہر ہے کہ یہ اذان کی حکایت اور اذان کو دہرانا مستحب ہے، اقامت کے ساتھ یہ شامل نہیں ہے حکم۔ تو بہرحال یہ اس دہرانے کے اس باب کے متعلق بات تھی۔ اب ہم آتے ہیں اس کے بعد والی عبارت کی طرف، وَلْيَقْطَعْ الْكَلَامَ إِذَا سَمِعَهُ غَيْرَ الْحِكَایَةِ وَإِنْ كَانَ قُرْآنًا۔ فرماتے ہیں کہ جب اذان کی آواز کو سنیں تو پھر حکایت یعنی اس اذان کو دہرانے کے علاوہ جو بھی کوئی بات چیت ہو، مجلس ہو، محفل ہو، یا مثلا قرآن بھی حتیٰ اگر پڑھ رہا ہو تو اس کو بھی ترک کرنا چاہیے۔ یہ ہے اذان کی وہ اہمیت جو روایات سے اور ان چیزوں سے سمجھی جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ اس کا کافی لحاظ بھی کرتے ہیں لوگ، ایک احترام ہے، خصوصاً ماہ رمضان کے دنوں میں تو زیادہ ہی جوش و جذبہ ہوتا ہے، تو اس کو ہمیشہ برقرار رہنا چاہیے۔ وَلْيَقْطَعْ الْكَلَامَ یعنی بات چیت کو، اذان کو دہرانے کے علاوہ جو بھی کلام کر رہا ہو اس کو ترک کرنا چاہیے جب سنے اذان کو، غیر الحکایت سوائے اذان کو دہرانے کے، وَإِنْ كَانَ قُرْآنًا اگرچہ قرآن ہی پڑھ رہا ہو تو اس کو بھی توقف کرنا چاہیے تاکہ اذان کے بعد اس کو آگے پڑھے۔ وَلَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَخَّرَ التَّحِيَّةَ إِلَى الْفَرَاغِ مِنْهُ اگر انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اذان ہو رہی ہے تو مسجد میں داخل ہونے کے لیے وہاں پر ایک مستحب نماز ہوتی ہے، نماز تحیہ مسجد، 2 رکعت نماز۔ تو آیا مسجد میں داخل ہونے کے مستحب کو انجام دے اور نماز تحیہ مسجد پڑھے، یا پہلے اذان کو سن لے اور اس کو دہرا لے اور اس کو مکمل ہونے دے، اس کے بعد یہ مستحبات انجام دے؟ فرماتے ہیں اگر مسجد میں داخل ہوتا ہے اخر التحیۃ تو نماز تحیہ مسجد کو بھی مؤخر کرے یہاں تک کہ اذان کو دہرانے سے فارغ ہو جائے، الی الفراغ منہ یہاں تک کہ اذان کو دہرانے سے فارغ ہو جائے، پھر جا کر اس کو کیا کرنا چاہیے، نماز تحیہ مسجد اور باقی جو کام ہیں ان کو انجام دینا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو ایک بات تھی سابقہ میں کہ حی علی کو حوقلہ کے علاوہ دوسرے ذکر پاک سے بھی بدل سکتے ہیں، تو یجوز ابدالها فی غیرہا، تو دائم الاسلام کی روایت ہے علی بن حسین یعنی امام سجاد علیہ السلام سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا سمع المؤذن قال کما یقول، جب نبی اکرم مؤذن کی اذان کی آواز کو سنتے تھے تو اس کو دہراتے تھے، فاذا قال حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی خیر العمل قال لا حول ولا قوة الا باللہ، تو نبی پاک لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھتے تھے۔ مستدرک الوسائل باب 34 ابواب اذان و اقامت میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ اذان کو سنتے وقت اس کو دہرانے کے علاوہ ہر قسم کے کلام کو ترک کرنا چاہیے، تو یہ نصوص میں جو اطلاق پایا جاتا ہے یعنی وہ اس کے علاوہ تمام کاموں کو شامل ہے، چاہے وہ تحیہ مسجد پڑھنا چاہتا ہو یا قرآن پڑھنا چاہتا ہو، ان سب کو شامل ہے، ان کو توقف کرنا چاہیے اور اذان مکمل ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور بھی چیز فرمائی تھی کہ فاصل کو دہرانے کا وقت ہے جب مؤذن اس سے فارغ ہو جائے یا اس کے ساتھ دہرائے، تو اس کے بارے میں روایت ہے زرارہ بن آئین کوفی کی امام باقر علیہ السلام سے، ما اقول اذا سمعت الاذان
نہ ما اقول اذا سمعت الاذان، یعنی زرارہ نے گویا سوال کیا ہے کہ جب میں اذان کو سنوں تو کیا کہوں؟ فرمایا اذکر اللہ مع کل ذاکر، جس طرح وہ ذکر کرتا ہے اس کے ساتھ ذکر کرتے جاؤ۔ یہ روایت وسائل الشیعہ باب 45 ابواب اذان و اقامت میں موجود ہے۔